بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں، جس میں مختصر سوالات ہوتے ہیں، ان میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیشن ہم لوگوں کا 153 یعنی 153 اس کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو نام ہے وہ محمد اعظم ندوی فرخ آبادی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ عرض کرنا ہے کہ جو مسجد میں مکاتب چل رہے ہیں ان میں پڑھنے والے بچوں کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر ڈالنے کے لیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ یہ بات بار بار آئی کہ ڈیجیٹل فوٹو اور ویڈیو کے تعلق سے علماء کی رائے مختلف ہیں، اور اب بہت سارے علماء اس کی اجازت دینے لگے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو بنا کر کے ڈال دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، انہوں نے نام نہیں لکھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک فوٹو بھیجا اور سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ اور ان کا فوٹو جو ہے وہ ان کا فوٹو ہمیں ملا نہیں، اس میں جو حوالہ تو دیا ہے لیکن فوٹو ان کا ہمارے پاس نہیں موصول ہوا، بعد میں دیکھتے ہیں، اگر مل جاتا ہے فوٹو تو پھر دیکھا جائے گا۔ نام نیہا رئیس قریشی، ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ نے یہ پوچھنا تھا، اگر شوہر نے زبردستی طلاق دی بیوی کو لڑکی کے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر، تو طلاق مانی جاتی ہے؟ ہاں، طلاق مان لی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو فقہ حنفی میں ہے وہ طلاق مان لی جاتی ہے۔ باقی بہت ساری شکلیں اس کی آ چکی ہیں، ہر شکل کی نوعیت الگ ہوتی ہے، تحریری دی ہے، زبانی دی ہے، اور جبر کس انداز میں تھا، زبردستی کی کیا قسم ہے، لیکن بہرحال جو موٹا مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے زبردستی کہا طلاق دو تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ وہ گھر والے کے دباؤ میں ہو، وہ اس کا اپنا رزق ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی باپ کہہ رہا بھائی کہہ رہا طلاق دو، تو وہ دباؤ ہے، وہ اس کا اپنا رزق ہے، لیکن طلاق دے رہا تو وہ ہو جائے گی طلاق۔ دوسرا سوال، بلکہ تیسرا سوال ہے میرا، ایک اور سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سوکھا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا ہم نے کپڑا دھویا اور وہ شرعی لحاظ سے پاک نہیں ہوا تھا، لیکن اگر سوکھ گیا تھا تو کیا پاک ہو جائے گا؟ یہ آپ نے غلط سن رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، یا تو آپ کو سمجھنے میں دھوکہ ہوا ہے، اور یا جو ہے آپ نے غلط سنا ہے۔ سوکھنے سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، الا کہ وہ دیوار ہو، اینٹیں ہوں، جنگل میں درخت ہو، گھاس ہو، جس کو دھلنا ممکن نہیں ہوتی، وہ حکم ہے، لیکن کپڑے وغیرہ جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھائی جا سکتی ہوں، اٹھائی جا سکتی ہوں، وہ سوکھنے سے پاک نہیں ہوتی۔ اس کی مثال سمجھیں، مثال کے طور پر یہ رومال ہے ہمارے پاس، اس پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا، یا پیشاب کیا تھا رومال سے، اس کو پیشاب پوچھ کر کے دھوپ میں ٹانگ دیا، اب یہ سوکھ گیا تو یہ پاک نہیں ہوگا، سمجھیں؟ تو سوکھنے سے کوئی چیز پاک نہیں ہوتی، وہ زمین وغیرہ کا حکم الگ ہے، پاک تو ہوگا پاک کرنے سے۔ ایک اور انہوں نے کامنٹ کیا، نام نہیں لکھا، آٹومیٹک مشین میں جو سائڈ پر فلٹر لگے ہوتے ہیں ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اسپن کرنے کے بعد بھی، جبکہ کپڑوں سے پانی نہیں نکلتا، پلیز بتا دیں کہ کیا اس صورت میں کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اس پہ مشین سے نکال کر کے آپ اسے نچوڑنا چاہیں تو وہ نہیں نچوڑے گا، اب اس کے فلٹر لگا رہتا ہے، اگر تھوڑا پانی ٹپک رہا ہے اس پر ٹپک گیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور اتنی گہرائی پر جانا بھی نہیں چاہیے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا الجھیں گے آدمی الجھتا چلا جائے گا، شک کا بیمار ہو جائے گا، اس لیے اس تعلق سے بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے۔ عبداللہ صاحب میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کپڑوں کو پاک کرنے کے متعلق ایک آڈیو میں سوال کیا ہے، آڈیو ان کا جو ہے وہ سوال نمبر 9، تھوڑا بتا دیجیے ان کا سوال۔ اس میں لاسٹ سوال یہی ہے کہ مطلب وہ دھونے کے بعد اس میں نشان دکھ رہے ہیں، اور وہ سوکھے، جب کپڑا سوکھ گیا گیلا تھا جو مطلب سے سوکھ گیا وہ، تو وہ مطلب چھونے پہ کڑک کڑک ہے جیسے رہ جاتا ہے نشان بعض دفعہ مانی مزی کا، تو اس کو دھو دیا ہوگا۔ السلام علیکم جی، میرا سوال تھا کہ جس کپڑے میں احتلام ہوا تھا مطلب جو نائٹ ڈریس میں، تو اس کو دھونے میں 3-4 ہفتے رہ گئے، مطلب اسی کپڑا رکھا تھا۔ ان کا سوال لمبا ہے، ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، کافی انہوں نے رک کر کے 2.5-3 منٹ کی آڈیو ہے۔ ان کا سوال یہ کہ اگر ہمارے کپڑے میں جو منی وغیرہ لگ جاتی ہے سونے میں، اور ان کا سوال یہ کہ اگر ہم نے اس کو دھلنے کے بعد بھی کبھی اس میں کڑک پن رہ جاتا ہے، اچھی طرح دھلنے کے بعد بھی، اور کبھی رنگ رہ جاتا ہے، تو کیا ان چیزوں کے باقی رکھنے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک رہے گا یا پاک ہو جائے گا؟ تو ذہن میں بات رکھیں کہ آپ نے اگر اچھی طرح اس کو دھل دیا رگڑ کے اپنے طور پر، وہ اس کی نجاست کو زائل کرنے کی ساری کوشش کر لی آپ نے، اب اس میں
اس کا کوئی نشان باقی رہ جاتا ہے، رنگ باقی رہ جاتا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ہلکی پھلکی ٹائٹ، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹائٹنیس ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے دھل کر کے اس کو نکال دیا۔ اللہ نے جتنا مکلف بنایا، شریعت نے جتنا مکلف بنایا تھا آپ کو، وہ کام آپ نے کر دیا۔ اس کو ایک اور مثال سے میرا خیال ہے اور زیادہ اچھی طرح واضح ہو جائے گی یہ بات، کہ چھوٹے بچے پوٹی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی پوٹی بڑی کلرفل، یعنی بڑی پیلی پیلی ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو صابن سے بھی وہ نشان ختم نہیں ہوتا، خاص طور سے اگر سوتی کپڑے میں لگ جائے، سوتی کرتا ہے وائٹ کلر کا ہے، اگر اس میں پوٹی لگ گئی تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کلر سے کسی نے پینٹ کر دیا ہے اتنی جگہ پر، وہ آپ لاکھ دھلیں وہ ظاہر نہیں ہوگی، لیکن آپ نے دھل دیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں بھی دھل دیجیے، صابن بھی لگا دیے، تب بھی وہ جس طرح پان کا داغ لگ جاتا ہے، سالن کا داغ نہیں چھوٹتا، چائے کا داغ، اسی طریقے سے کبھی کبھی پوٹی کا داغ بھی نہیں چھوٹتا، تو داغ لگے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے میں محسوس کرے آدمی کہ یہاں پر ٹائٹنیس ہلکی سی، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنے طور پر پورا دھل چکا، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ کچھ اس میں سائیکولوجی بھی ہوتا ہے وہاں پر، اور کچھ جو بھی بہرحال اس کی شکل بنے، لیکن وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں سے اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اور بھی اس پر مزید کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا کافی ہے۔ تو کلر لگے رہنے سے، یا ہلکا سا اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس کپڑے میں دوسرے جگہوں کے مقابلے میں وہ کپڑا تھوڑا سا سخت ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ نے اپنے طور پر اس کو دھل کر کے نچوڑ دیا باقاعدہ تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ محبوب الحق شوپیانی کشمیر، انہوں نے ایک آڈیو میں جوائنٹ فیملی میں آپسی الفت اور محبت برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول ضوابط کی طرف رہنمائی مانگی ہے۔ اس کا تعلق ویسے سوال سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت سے ہے، کیونکہ سوال تو یہ کہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ اس کا تعلق نصیحت سے ہے، اور جوائنٹ فیملی کا میں اگر ہم ایڈجسٹ کرنے کا مزاج بنا لیں، کمپرومائز کرنے کا مزاج بنا لیں، برداشت کرنے کا مزاج بنا لیں، تو جھگڑے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ہر انسان کی ہر چیز پوری نہیں ہوتی۔ بچہ بچپن سے پیدا ہوا ہے، اسے کمپرومائز کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی جب جہاں بھی ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے جب عید بقرعید یا کچھ ہوتی ہے اور اس کے ماں باپ اسے چپل جوتے کپڑے دلانے جاتے ہیں، تو بچہ ضد کرتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے، لیکن ماں باپ اس کی وہ بات نہیں مانتے، زیادہ ضد کرتا تو کہ یہ 2-4 تھپڑ اس کو لگا دیں۔ اس نے سب سے پہلے وہاں کمپرومائز کیا۔ پھر اسکول پڑھنے جانے میں یہ اس اسکول نے وہاں اس نے کمپرومائز کیا۔ پھر اس کے بعد جب دوستوں سے بیٹھتا ہے، بہت مرتبہ مزاج کی مخالف چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ کمپرومائز کرتا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر وہاں وہ کمپرومائز اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری زندگی بچپن سے کمپرومائز میں ہے، ایڈجسٹ ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ جس بندے کے اندر اور جن لوگوں کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کو پرابلمس نہیں آتی، اور جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تو وہاں پر پھر اس طرح کی دقتیں آتی ہیں۔ اس کو آپ بڑی اچھی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو بھی پازیٹیو کہتے ہیں نا، پازیٹیو آدمی کو ہونا چاہیے، نگیٹیو نہیں، مثبت سوچ ہونا چاہیے، منفی نہیں۔ مثال کے طور پر بہو سے ساس نے پانی مانگا، پانی لے آؤ، اس نے آدھا گلاس پانی لا کے دیا۔ اب پازیٹیو سوچ یہ ہے، بلکہ یوں پہلے یوں سمجھے، نگیٹیو سوچ یہ، منفی سوچ یہ ہے کہ وہ اعتراض ہو کے دیکھا کمینی آدھا گلاس پانی لائی ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ منفی سوچ ہے، نگیٹیو سوچ ہے۔ اور پازیٹیو سوچ یہ ہے، مثبت سوچ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آدھا بھرا ہے۔ دیکھیے پانی اتنا ہی ہے، ایک ہوتا ہے آدھا خالی لائی، اور ایک ہوتا ہے کہ آدھا بھرا لائی۔ اگر وہ بھی نہ لاتی تو کیا ہوتا، یا وہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو جب مزاج کے اندر پازیٹیو سوچ آتی ہے، برداشت کا مزاج ہوتا ہے، ایڈجسٹ کا مزاج ہوتا ہے، انسان ہر جگہ پر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے خوش عیش زندگی گزارتا ہے، ورنہ قدم قدم پر اسے دقتیں اور زحمتیں کرنا پڑتی ہیں۔ کالج اور ہاسٹل اور مدرسوں میں بچے رہتے ہیں، ایک روم میں 8-8 10-10 بچے رہتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو لائٹ جلانا ہے، کسی کو بند کرنا ہے، کسی کو پنکھا گرمی میں زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے، قدم قدم پر آدمی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ ایڈجسٹنگ پاور پیدا ہو جائے اپنے اندر کہ ہمیں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو گھر خوبصورت بنے گا، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر یہ چیز نکل جائے گی تو کبھی بھی اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ تو جوائنٹ فیملی میں ہر ایک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کا معاملہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی، اور بھی اسی بہت ساری مثالیں اس چھوٹی سی آڈیو میں مشکل ہے پیش کرنا۔ پوری باقاعدہ اس سلسلے میں تقریریں ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھیں، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے پیکیج لیا ایک آپریشن کا، اور پرائیویٹ روم ان کے لیے بک ہوا کہ بھائی پرائیویٹ روم کا یہ پیکیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپریشن کرنے لے گئے، آپریشن کے بعد اس کو لا کر کے ICU میں ڈال دیا،
اب ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کی کمرہ خالی کریے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو کمرہ پیکیج میں شامل تھا اور کمرہ کیوں خالی کریں. ہمارے پاس فون آیا. ہم نے کہا کہ بھائی آپ خالی کر دیں کمرہ، کیونکہ علاج انہی سے کرانا ہے. ڈاکٹروں سے جھگڑا مول لے کر کے کوئی سمجھداری نہیں ہے. مریض آپ کا ICU میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ کہاں ٹرانسفر کرنا ہے. اگر اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر کہیں جنرل وارڈ میں بھی ڈال دیں تو آپ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کا وقار بھی بہتر جائے گا اور یہ محسوس ہوگا کہ یہ لوگ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ نے اگر جھگڑا شروع کر دیا تو کہیں گے شارٹ ٹیمپر ہیں، بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے عمل کیا اور 1 دن کے اندر چھٹی ہو گئی. انہوں نے ICU لا کر کے وہیں ڈالا، پرائیویٹ روم میں ہی لائے، لیکن تھوڑی دیر میں ایک ناچاقی سے پیدا ہو گئی. تو اگر وہ اس طرح کا بحث کرتے بات آگے خراب ہوتی. انہوں نے تھوڑی دیر برداشت کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم سامان اٹھا کر کے فلاں جگہ پر رکھے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سر، جیسا آپ کہیں گے اوکے. بعد میں کیا ہوا، ٹھیک فرض کر لیجئے کہ اگر وہ نہ بھی لاتے تو اصل مقصد علاج ہے، اصل مقصد سہولت مل رہی ہے، علاج ہے، سب چیزیں، تو مقصد حاصل ہے. تو اس لیے گھروں میں اگر ہم ایڈجسٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، برداشت کا مادہ ہوگا تو محبتیں پیدا ہوں گی اور جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اگر ہم نے یہ صفت نہیں سیکھی تو کوئی بھی تعویذ یہاں پر کام آنے والا نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے، نہ کوئی تعویذ نہ کسی بزرگ کی دعا کچھ کام نہیں آئے گی. اور اگر یہ ہمارے اندر صفت نہیں ہے تو وہ گھر جہنم کی بٹی بننا طے ہے. اگر جہاں برداشت کا مادہ نہیں ہے، پازیٹیو اور مثبت سوچ نہیں ہے، تو ایسی شکل میں یہ سب دقتیں آئیں گی. ضیاء علی گڑھ یہ پوچھتے انہوں نے کارڈیو میں 2 سوال کیے ہیں. ان کے سوال بھی ہم سن لیتے ہیں. اصل میں سوال کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا. اور ایک سوال جو ہے وہ میرا سوال آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض ہے کہ جوائنٹ فیملی یہ تو ہو سسٹم چکا. یہ سوال ان کا پھر ہے. وہ کچھ ایسے کورسز آ گئے کہ جس میں وہ یونیورسٹیز میں آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ جو ہے لباس کو جو ہے وہ اپنا جو ترک کر دیتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے جو سننے میں ان کا 2 منٹ 33 سیکنڈ کی ان کی آڈیو اگر پوری سنائیں گے تو آپ کو اس میں الجھن ہوگی اور بوریت سی ہوگی. اس کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں. ان کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک شخص مدرسے میں پڑھتا ہے، دینی ماحول میں رہتا ہے، تو کرتے پاجامہ اس نے پہن لیا، ٹوپی کرتا پاجامہ. لیکن جب وہ آگے فردر اسٹڈی کے لیے، آگے ہائیر ایجوکیشن کے لیے، عصری تعلیم کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے جب وہ یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو وہ کرتا پاجامے سے ہٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہننے لگے. تو اب وہ کیسے کیا کرے؟ وہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ ان کا اصل مسئلہ ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ جا کر کے وہاں کرتا پاجامہ نکال کر کے دوسرا لباس پہن رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ صاحب حرام کام کر رہا ہے اور جائز نہیں ہے؟ ابھی تو وہاں تم یہ پہنتے تھے اور یہاں آ گئے اسکول میں تو تم نے اپنا لباس چینج کر دیا. اسی طرح ایک اور اشکال ہے کہ بھائی ہندوستان میں کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، چین میں علماء کچھ اور پہنتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ روس میں علماء کچھ اور پہنتے ہیں. تو اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں یہاں پر 2 باتیں. ایک ہے صلحاء کا لباس اور ایک ہے شرعی لباس. اگر کوئی بندہ ان 2 چیزوں کو سمجھ لے تو پوری پکچر اس کے سامنے کلیئر ہو جائے گی، پوری صورتحال اس کے سامنے آ جائے گی. ایک ہے صلحاء کا لباس ہر جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ UP کے رہنے والے ہیں تو یہاں صلحاء کا لباس کیا ہے؟ کرتا پاجامہ ٹوپی، یہ ایک صلحاء کا لباس ہے. بنگال میں آپ اگر چلے جائیں تو صلحاء کا لباس ہے لیکن وہاں کرتا لمبا ہو جاتا ہے. تو صلحاء کا لباس UP میں ہم نے بتایا کرتا پاجامہ ٹوپی ہے، ٹھیک ہے. یہی لباس صلحاء کا جب بنگال میں جاتا ہے، بنگلہ دیش میں، تو کرتا لمبا ہو جاتا ہے. وہاں اگر لمبا کرتا نہیں ہے تو آدمی اسے دیندار نہیں سمجھے گا، عالم نہیں سمجھے گا. وہاں عالم، علماء، صلحاء، مشائخ کا کرتا لمبا ہونا ضروری. بغیر لمبے کے وہ سوچیں گے کہ یہ دیندار نہیں ہے، وہ یا یہ عالم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اگر کیرل چلے جائیں تو وہاں چھوٹا کرتا پہنتے ہیں. وہاں علماء و صلحاء بھی کیا ہیں؟ چھوٹا سا کرتا پہنے رہتے ہیں، کرتی ٹائپ کی جیسے ہوتی ہے. یعنی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کیرل وغیرہ کا کرتا بنگلہ دیش میں کوئی پہنے تو آدمی سوچے گا بنیان پہنے ٹہل رہا ہے، کپڑے کی بنیان پہنے ہوئے ٹہل رہا ہے. تو وہاں علماء بھی چھوٹا لباس پہنتے ہیں تو وہ بھی صلحاء اور علماء کا لباس ہو جائے گا. تو اب اگر بنگلہ دیش میں ہے کوئی چاہتا ہے کہ ہم صلحاء کا لباس پہنے تو وہ ہوگا، UP وغیرہ میں کچھ اور ہوگا، مدراس اور کیرل وغیرہ میں کچھ اور ہوگا. یہ صلحاء کا لباس ہے. اسی طریقے سے صلحاء کا لباس روس وغیرہ میں کوٹ پینٹ پہن لیتے ہیں، وہ ترکی وغیرہ میں کوٹ پینٹ ہے، وہاں علماء اور صلحاء بھی وہ لباس پہن لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے تو صلحاء کا لباس جس علاقے کا جیسا ہوگا اس اعتبار سے اس لباس کو اختیار کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے. اس کے بالمقابل ایک ہے شرعی لباس. شرعی لباس کیا ہے؟ شرعی لباس کا مطلب، شرعی لباس یہ کرتا کو شرعی لباس نہیں ہے، کرتا پاجامہ یہ کوئی شرعی لباس نہیں ہے. شرعی لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے کھلے ہونا چاہیے، کپڑا بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت نظر آئے، بہت جھننا اور ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ
آدمی کپڑے پہنے ہوئے اس طرح کہ وہ پوری سطر اس کی جھلکے، یہ ہے شرعی و غیر شرعی۔ اگر یہ 3 شرطیں کوئی پوری کر دے، یعنی جھننا ہلکا نہ ہو، چست نہ ہو، اور ٹخنے سے مرد کے لیے جو باقاعدہ ہوتا ہے ٹخنے کے نیچے نہ ہو پیجامہ وہ، تو یہ شرعی لباس ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ شرعی لباس نہیں ہے۔ تو شرعی لباس کی خلاف ورزی کرنا وہ تو گناہ کے دائرے میں آئے گا، لیکن اگر صلحہ کا لباس نہیں پہن رہا تو وہ گناہ کے دائرے میں نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جو مدرسے سے اسکول گیا ہے، اگر وہ پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور پینٹ اس کی اوپر ہے، نیچے تک نہیں ہے، فیشنیبل نہیں ہے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صلحہ کا لباس نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا لباس نہیں ہے، علماء کا لباس نہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرعی لباس نہیں ہے۔ وہ شرعی لباس ہے، کیونکہ جو شریعت کے لباس کے حدود ہیں وہ اس نے پورا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 باتیں سمجھنا ہے کہ صلحہ کا لباس پہننا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا، اور شریعت کے خلاف اگر کوئی لباس پہنتا تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ بیچ کی کیٹیگری ایسا آتی ہے کہ لباس تو صلحہ کا نہیں ہے لیکن وہ شرعی دائرے میں وہ لباس ہے، ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر مدرسے کا کوئی بندہ اسکول جا کر کے اگر کرتا پائجامہ نہیں پہنتا تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اچھا نہیں کر رہا، یہ بہتر اس کے لیے ہوتا، لیکن اس کا آپ گنہگار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال وہ جو لباس کی جو ڈیفینیشن ہے شریعت میں اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا سوال جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو یہ رہے ناظرین کرام آج کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔